السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند ایسی باتیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو خاص خیال رکھیں، غور سے سنیں کہ اگر کسی نے یہ سمجھ کر سحری کھائی کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہے، سحری کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا ہے سمجھ کر کھا رہا ہے، اعلان بھی ہو گیا ہے، وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہونے کے بعد ایک دو لقمے بھی اگر کھایا ہے تو روزہ اس کا نہیں ہوا، اس کا روزہ نہیں ہوا۔ یا سورج غروب ہونے کے گمان سے افطار کر لیا، ابر سے تھا سمجھ گیا کہ مغرب ہو گئی یا افطار کا ٹائم ہو گیا سمجھ کر افطار کر ڈالا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ابر سے تھا، ابھی وقت باقی ہے، تو یہ دونوں حالتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا رکھنی پڑتی ہے۔ روزہ ٹوٹ گیا بول کر کھالے پیلے کو نہیں رہنا، لیکن روزداروں کے جیسا رہ جانا ہے، اللہ اس کا بھی الگ سے ثواب دیں گے احتیاط کرنے پر، لیکن یہ مجبوراً آپ کا روزہ ایسا نہیں ہوا ہے، اس کے روزے کی قضا بعد میں رکھنی پڑے گی۔ تو خاص اس بات کا یہ خیال رکھنا ہے کہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم مسجدوں میں اذان سننے تک، اذان شروع ہوئے تک تھوڑا پانی پی لیں، تھوڑا ایک گھونٹ پانی پی لو، یہ چیزیں ختم کرنا ہے، یہ سب نہیں ہے، جس سے روزہ نہیں ہوتا۔ اب آپ کے پاس موبائل کے ذریعے سے، آپ کے پاس کارڈ کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے، تو بہتر ہے 10 منٹ پہلے ختم ہو جائے، 5 منٹ پہلے ختم ہو جائے، آخری درجہ اس وقت سے ایک لحظہ، آدھا لحظہ بھی آگے نہیں بڑھنا ہے، اس سے پہلے ہم کو روزہ ختم، سحری کھانا ختم کر دینا ہے، اور افطاری بھی وقت پر کرنا ہے، بہت زیادہ دیر بھی نہیں کرنا ہے، جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے افطاری کا تو کرنا ہے، زیادہ دیر بھی نہیں کرنا ہے۔ بہرحال یہ بات یہ تھی کہ روزہ اس سے نہیں ہوتا کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی ایک دو لقمے بھی اگر آدمی کھاتا ہے تو روزہ نہیں ہوا، اور افطاری کے اور وقت چند منٹ باقی ہیں افطاری کر ڈالا تو اس سے بھی روزہ نہیں ہوتا، اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس کی روزے کی قضا رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر بتی کا دھواں یا کوئی بھاپ ناک سے یا منہ سے داخل کرے گا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بات آئی تھی اب اس سے پہلے کے مسائل میں کہ کہیں جا رہا تھا، دھواں چلا گیا، الگ سے اتر گیا، وہ الگ بات ہے، مجبوراً ایسے ہو گیا، وہ انجانے میں ہو گیا، لیکن خود بخود بھاپ پکڑ رہا ہے، ناک سے یا منہ سے دھواں اندر داخل کر رہا ہے، ایسے جو ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں قصداً خے کیا، اس سے پہلے بات آئی تھی خے ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، یہاں انہیں خود اگر خے کر رہا ہے اس سے روزہ منہ بھر کر خے کر دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹی اور اس کا خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جسے ناک سے خون نکلتا ہے، یہ ہوتی ہے ناک چھوٹی بولتے ہیں ایسا، تو اگر وہ اس کا خون اگر حلق سے اتر گیا تو نکسیر پھوٹی حلق سے اترا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور منہ میں پان دبا کر سو گیا، اسی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ نہیں ہوا، قضا کرنا ہوگا۔ رات میں کھا کر سویا تھا، سحری کھا کر سویا، پان کھایا تھا، پان منہ میں رکھا ہے اور سویا ہوا ہے، نیند لگ گئی ہے، ارادہ تھا کہ پہلے ہی تھوک دوں گا سحری کے ختم سے پہلے ہی، ایسے ہی نیند لگ گئی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اسی حالت میں بھی اس کا روزہ وہ نہیں ہوا، روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، اس کی قضا واجب ہے۔ دیکھیں بڑی باریک مسائل ہیں، آدمی پانی پی لیا بھول کر، روزہ نہیں ٹوٹا، بھول کر انجانے میں۔ اب یہاں ایک بات اس میں یہ بھی آئی تھی، پانی پی رہا تھا، تھوڑا پانی، بہت سارا پانی نگل لیا ہے، تھوڑا پانی منہ میں ہے، یاد آنے کے بعد وہ تھوڑا پانی نہیں نگلا، تھوک دینا ہے، نگل لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ زیادہ پانی بھی پی لیا ہے لیکن اسے یاد ہی نہیں تھا روزے سے ہوں، بعد میں یاد آیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور یہاں یہ دیکھیں کہ آدمی وضو کر رہا ہے یا کلی کر رہا ہے اور اس وقت میں آدمی کو اب یاد ہے روزے سے ہوں، لیکن پھر بھی پانی حلق سے چلا گیا اچانک تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی بھی قضا کرنے ہے۔ ناک میں یا کان میں تیل ڈالنے سے یا دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک میں یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں بات آئی تھی سرما لگانے کے بعد، آنکھ میں دوا ڈالنے کے بعد، آنکھ میں دوا ڈالنے کی بات ہے، اس سے روزہ
نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہماری عقلوں سے یہ نہیں سوچنا ہے۔ بہرحال مسائل ہیں، مفتیان اکرام لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ جواہر فقہ کے کتاب میں سے حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم کی لکھی ہوئی کتاب میں سے پڑھ کر میں سنا رہا ہوں۔ تو بہرحال ناک میں یا کان میں تیل ڈالنے سے یا دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں بیڑی، سگریٹ، حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور احتلام ہو گیا، احتلام ہو جانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹا، لیکن غلطی سے سمجھ گیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب کھا رہا پی رہا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ افطار کر لیا، کھا لیا، پی لیا، تو یہ چیز مناسب ہے۔ احتلام کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سخت بیماری کی وجہ سے اگر روزہ افطار کر لے تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ آدمی ایسے ہی کھا لیا، پی لیا، روزہ ٹوٹ دیا، تو اس کے قضا بھی کرنا ہے، کفارہ بھی کرنا ہے۔ 60 روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا وغیرہ بڑی باتیں ہیں اس کی۔ بیمار ہے، سخت مجبور ہو گیا، ڈاکٹر بھی بول رہے ہیں، اسے بھی محسوس ہو رہا ہے اب میں روزہ نہیں توڑا تو میری جان چلی جائے گی، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پی لیا تو میرے جان نکل جائے گی۔ تو جان اللہ کی بڑی امانت ہے، اس کے لیے مجبوراً آپ کو روزہ توڑنے پر اس کی قضا رکھنا پڑے گا۔ رمضان کے روزوں میں اگر کوئی اور ایسے بہرحال بڑی بڑی باتیں ہیں، پوچھ کر بھی معلوم کر لیں کہ روزے کی حالت میں جو ہیں بہت سارے کام جو ہے کرنے کے ہوتے ہیں، اور بہت سارے جس سے جو ہے آدمی سمجھتا ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ آدمی اپنی طرف سے فیصلہ نہ کرے، مفتیان اکرام سے باتوں کو معلوم کرتے رہیں، جو آپ کے نزدیک جو ہے جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں یا خود پوچھیں اور ان سے پوچھوائیں، لیکن مسائل معلوم کر لیں، اس میں غفلت نہ برتیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔